اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مصطفی بزار اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ایس سی او میں پاکستان کی جو کامیابی ہے اس پہ بات کریں گے، مصور کاکڑ کے جو قتل ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور اسی طرح فطرت الہندوستان کے متعلق بات ہوگی۔ ان سارے پہلوؤں پہ ان سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ترجمان بلوچستان حکومت بابر یوسف زئی صاحب۔ سر، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید اور آپ کا شکریہ، آپ قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے آئے۔ آپ کا شکریہ۔ سر، ایس سی او اجلاس ہوا ہے، وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی جس انداز میں کی گئی ہے، بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور بھارت جو ہے تکتا رہ گیا، اور ساری دنیا نے دیکھا پاکستان کا موقف، پاکستان کی جیت۔ اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، جس طرح سے ایس سی او اجلاس میں پاکستان نے اپنے بیانیے کا دفاع کیا ہے، جس طریقے سے بھارت کو ایکسپوز کیا ہے، جس طرح سے بھارت کی اصلیت دنیا کے سامنے رکھی ہے، اس تنظیم کے تمام ممبرز کے سامنے رکھی ہے، میں حکومت پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم نے سفارتی محاذ پر یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ بھارت جو چند دہائیوں سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ایک لابنگ کی ہوئی تھی، انٹرنیشنل لابنگ، جو پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج دنیا کو دکھاتی تھی۔ پاکستان کو اس نے دہشت گرد بنا کر پوری دنیا کے سامنے جو پیش کیا ہوا تھا۔ حالانکہ ہم نے جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ اتنی بڑی قربانی کسی بھی ملک نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہیں دی ہے، لیکن بھارت، کیونکہ اس کی آپ کو پتہ ہے لابنگ مضبوط ہے، اس کی اکانومی ہم سے مضبوط ہے، وہ ہم سے جو ہے 70 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، اس نے اپنے جو ہے نا مختلف جو ہے بیوروکریٹس کو، مختلف ڈپلومیٹس کو دنیا کے مختلف ملکوں میں بھیجا ہوا تھا، اور وہ وہاں پر جا کر پاکستان کے خلاف لابنگ کرتے تھے۔ لیکن اللہ علی الحق ہے، دیر آمد درست آمد۔ آج دیکھیں ایس سی او اجلاس میں جس طریقے سے بھارت بے نقاب ہوا ہے، اور بھارت جس طریقے سے وہاں سے دم دبا کر بھاگا ہے، اس کا کریڈٹ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے، پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو جاتا ہے، اور سفارتی محاذ پہ بلاول بھٹو زرداری نے جس طریقے سے جا کر پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مقدمہ لڑا ہے، اس کا کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری کو بھی جاتا ہے۔ بالکل ایس سی او اجلاس میں ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا جو ایک امیج خراب بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، اس امیج کے تاثر کو ہم نے زائل کیا ہے۔ ہم نے ایس سی او اجلاس میں دنیا کو بتایا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ثبوت ہے۔ سب سے بڑھ کر جو مجھے خوشی ہوئی اس اجلاس کا سیشن میں دیکھ رہا تھا، بھارت کی جو در اندازی ہے پاکستان میں، اسے ہم نے ایکسپوز کر دیا ہے۔ ہم نے ایس سی او اجلاس میں بھارت کے ثبوت دیے ہیں کہ بھارت کا یہ دیکھیں یہ لوگ پاکستان میں ملوث ہیں۔ کلبھوشن یادو کا ریکارڈ اسٹیٹمنٹ چلایا گیا ہے، وہاں پر بتایا گیا کہ بھارت کس طریقے سے بلوچستان میں در اندازی کرتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے، بلوچستان کے اور پاکستان کے حالات خراب کرتا ہے۔ ایس سی او فورم پہ الحمدللہ ہمیں بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں انشاءاللہ مزید کامیابیاں ملیں گی۔ حال ہی دنوں میں دیکھیں، اللہ علی الحق ہے، حال ہی دنوں میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے بھی مانا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک جو ہے نا بہترین قسم کا اسٹیک ہولڈر ہونے کا کردار ادا کیا ہے۔ تو اب پوری دنیا کے سامنے بھارت کی اصلیت آبشار ہو رہی ہے۔ بھارت جو ہے پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک دہشت گرد ملک ہے، وہاں پر جو فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، انتہا پسند وہاں پر بہت زیادہ ہیں، اور ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسے زبردستی بھارت میں اور پورے ساؤتھ ایشیا میں جو ہے نا مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمیں یہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسی کامیابیاں ملتی رہیں گی۔ میر یار بلوچ بھارتی وزیر دفاع کا شکریہ ادا کرتے نظر آ رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ہیربیار مری اسرائیل سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو میرے خیال میں خود بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ اپنا فنڈ بڑھانا چاہتے ہیں، یہ اپنے پیسے بڑھانا چاہتے ہیں، یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہیربیار مری ہو یا میر یار بلوچ ہو، میر یار بلوچ کو آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے میموری جو ہے ایک تھنک ٹینک ہے جو اسرائیل کا حافظ سروس آرمی کا آفیسر، اس کو ایجنٹ جو تھا وہ اس کو لیڈ کرتا ہے، انہوں نے جا کر امریکہ میں بھی جا کر کچھ جو ہے نا کانگریس ممبر سے ملاقات کی ہے، اور میر یار بلوچ نے وہاں پر ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے میموری میں کانٹریکٹ بیس پہ پرماننٹ رکھا جائے، کانٹریکٹ پر پرماننٹ رکھا جائے۔ مطلب ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ میں پاکستان کے خلاف، بلوچستان کے خلاف زہر اگلتا رہوں گا، آپ لوگ مجھے پیسے دیتے رہیں، نوازتے رہیں۔ ہیربیار مری کا پہلے دن سے ایجنڈا آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، وہ یہاں پر دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، دہشت گردوں کو اسپانسر کرتے ہیں، اسرائیل سے انہیں فنڈیڈ ہوتی ہے، موساد ان کے پیچھے ہے، را ان کے پیچھے ہے، ان کا مقصد یہی ہے کہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا۔ وہ تو دیکھیں مول ہیں، وہ تو غدار ہیں، وہ تو بلوچستان کے ہے ہی نہیں، وہ تو خود بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر پروپیگنڈا کرتے ہیں، فیک پروپیگنڈاز کرتے ہیں۔ لیکن اب ان کا وقت بھی بہت قریب ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو لوگ جو تھنک ٹینکس ان کو پروموٹ کر رہے تھے، جو ان کو فیڈ کر رہے تھے، جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان تھنک ٹینکس کی اصلیت بھی اب دنیا کے سامنے آتی جا رہی ہے۔ میموری کا میں نے آپ کا نام لیا، میموری
MEMRI جو ہے نا اس کی شارٹ فارم ہے, ایک جو ہے نا تھنک ٹینک ہے, اسرائیلی تھنک ٹینک ہے. میر یار بلوچ کیا اس میں کام نہیں کرتے؟ میں میر یار بلوچ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آ کر میری اس بات کو ڈینائی کرے. وہ MEMRI میں کام کرتے ہیں, MEMRI کے ممبر ہیں, MEMRI سے وہ جو ہے نا پیسے لیتے ہیں, MEMRI سے وہ فنڈنگ لیتے ہیں. ہیربیار مری کو موساد فنڈ نہیں کرتی ہے. میرے سامنے آ کر وہ بتائیں, آئیں بلوچستان کے لوگوں کے سامنے آ کر بتائیں. بالکل 110% ہیربیار مری کو موساد سپورٹ کرتی ہے, موساد ان کو فیڈ کرتی ہے, اس کو اسپانسر کرتی ہے, ان کو اسپانسر کرتی ہے. تو دیکھیں ان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ بلوچستان کے حالات خراب کیے جائیں, فیک پروپیگنڈا کیا جائے, فیک نیریٹو بنایا جائے. لیکن انشاءاللہ ہم انہیں کاؤنٹر کرتے رہیں گے اور ان کے انشاءاللہ یہ سارے ارمان جو ہیں یہ پانیوں میں بہہ جائیں گے. سمیع دین بلوچ ایک سیمینار کا انعقاد کرنے جا رہی ہیں دین محمد بلوچ کی لاپتہ ہونے کے حوالے سے. ان کا پروپیگنڈا ہے کہ ریاست نے اس کو اغوا کیا ہوا ہے یا لاپتہ کیا تھا. تو اس سے قبل جو ہے ماہرنگ بلوچ بھی اپنے والد کا وہ کہتی رہی ہیں, اور بعد میں اس کی لاش جو ہے کہاں سے ملی ہے, آج تک ان کی قبر پہ کالعدم تنظیم کا جھنڈا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سمیع دین بلوچ بھی اگر اسی طرح اگر پتہ کر لے کہ جو دین محمد بلوچ ہے وہ بھی ان کی طرح کہیں پہاڑوں پہ موجود تو نہیں ہے, کالعدم تنظیم کے ساتھ تو موجود نہیں ہے, اگر وہ پہلے پتہ کر کے بعد میں سیمینار کا انعقاد کریں؟ دیکھیں سمیع دین بلوچ کی میں نے ایک تصویر دیکھی جس میں وہ اللہ نظر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ نظر کے ساتھ پہاڑوں میں موجود ہیں. انہیں تو سب سے پہلے اللہ نظر سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میرے والد دین محمد بلوچ آپ کے پاس کیا کر رہے تھے اور آپ ان کو کیوں سپورٹ کر رہے تھے یا ان کو آپ نے کیوں شیلٹر دیا ہوا تھا. اس طرح کے سیمینارز اور اس طرح کے ورکشاپس یا اس طرح کے ایونٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انہیں ان کے آقا فنڈ کرتے ہیں, ان کے آقا فنڈنگ دیتے ہیں کہ جائیں اس طرح کے آپ سیمینار کریں, انٹرنیشنل میڈیا کو اٹریکٹ کریں, انٹرنیشنل INGOز جو ہوتی ہیں انہیں اٹریکٹ کریں, اس کے لیے جا کر یہ کرتے ہیں. بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے. جیسے ماہرنگ کے والد ایک دہشت گرد تھے اور وہ دہشت گرد کی ایک کارروائی میں مارے گئے, آج بھی ان کی قبر پر BLA کا جھنڈا لگا ہوا ہے. BLA کا جھنڈا لگانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ میرا باپ دہشت گرد تھا اور اسے پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مار دیا. پوری دنیا اب اس بات سے آشنا ہے, اس بات کا پوری دنیا کو پتہ ہے. سمیع دین بلوچ کوئی بھی سیمینار کریں, کوئی بھی ایونٹ کریں, کوئی بھی فنکشن کریں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر ان کے آقاؤں نے انہیں یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ نے جا کر اس طرح سے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب INGOز بھی جو ہیں وہ بھی عقل مند ہو گئے ہیں, وہ بھی ہوشیار ہو گئے ہیں, وہ اس طرح فنڈنگ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں گراؤنڈ میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, گراؤنڈ میں آپ کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے, آپ مسنگ پرسنس کے نام پہ پالیٹکس کر رہی ہیں, آپ مسنگ پرسن کے نام پہ ہم سے فنڈنگ لے رہی ہیں. تو اب جو ہے نا ان کے اس طرح کے سیمینار سے اور اس طرح کے ان کے ایونٹ سے اور ان کے فنکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات, سمیع دین بلوچ کو 10 دفعہ ریاست پاکستان نے آفر کی ہے کہ جائیں آپ جو مسنگ پرسنس کا کمیشن ہے اس میں جائیں, اس میں جا کر اپنے والد کا پروف دیں, ثبوت دیں کہ انہوں نے اداروں نے اٹھایا ہوا ہے. آج تک وہ ایک سنگل پروف دینے میں بھی ناکام رہی ہیں. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ صرف الزام ہیں, الزام در الزامات ہیں. انہیں ان کے اکاؤنٹ سے جب فنڈنگ ہوتی ہے یہ سیمینار بھی کرتے ہیں, یہ ریلیاں بھی نکالتے ہیں, یہ روڈ بھی بند کرتے ہیں. جب فنڈنگ بند ہو جاتی ہے, ابھی دیکھیں نا گزشتہ 3 ماہ سے کوئی فنڈنگ نہیں ہے کیونکہ ان کی لیڈرشپ ساری جیل میں. آپ دیکھیں بلوچستان میں کتنا امن ہے, تمام روڈ کھلے ہوئے, کوئی روڈ بند نہیں ہے, کوئی ہائی وے بند نہیں ہے, کوئی سیمینار نہیں تھا, کوئی ایونٹ نہیں تھا, کوئی فنکشن نہیں تھا. کیونکہ اب یورپ میں پھر جو ہے نا گرمی کا موسم ہے, گرم موسم ہے, تو ان کی جو لابنگ ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں. انہوں نے انہیں پیسے بھجوائے ہوں گے کہ آپ جائیں تھوڑا بلوچستان کے حالات, پاکستان کے حالات خراب کریں, تو اس لیے سیمینار کرنے جا رہی ہیں. لیکن ان کے سیمینار کی کوئی حیثیت نہیں اور ان کے سیمینار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر مصور کاکڑ جس کو کئی ماہ قبل اغوا کیا گیا اور بعد میں جو ہے 23 جون کو ان کی لاش ملتی ہے اور DNA سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مصور کاکڑ کی لاش تھی. تو حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ $12 ملین کے لیے اغوا کیا گیا تھا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور اہل خانہ سے براق ڈیجیٹل فورم کی جانب سے اظہار ہمدردی یا جو آپ کہنا چاہیں اس پہ ذرا کھل کے بات کریں. میں براق ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے مصور کاکڑ کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں, اظہار تعزیت کرتا ہوں. یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. بحیثیت والد مجھے احساس ہے کہ جب آپ کے بچے کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو آپ پر کیا گزرتی ہے. مصور کاکڑ کے ساتھ بزدل دہشت گردوں نے, صفاق دہشت گردوں نے جس طرح کا عمل کیا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ انسانیت سوز واقعہ ہے. اس کے ماں باپ کے غم میں, اس کے والدین کے غم میں, اس کی والدہ کے, اس کے والد کے, اس کے بہن بھائیوں کے غم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں. براق ڈیجیٹل نے ہمیشہ مظلوموں کی بات کی ہے, ہمیشہ ظالموں کے خلاف بات کی ہے. براق ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے مصور کاکڑ کے اہل خانہ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا غم نہیں ہے, آپ کا دکھ نہیں ہے, یہ ہمارا بھی دکھ ہے, یہ ہمارا بھی غم ہے. اس دکھ اور غم کی گھڑی میں ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے اور ان دشمنوں کو, ان دہشت گردوں کو, ان صفاق دہشت گردوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, ان کو نیست و نابود کرے. اللہ پاک مصور کاکڑ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اللہ پاک مصور کاکڑ کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. جی دیکھیں یہ مصور کاکڑ کا جو یہ واقعہ ہے یہ ایک بہت ہی جو ہے نا اندوناک واقعہ ہے, بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس واقعے سے پورے بلوچستان میں جو ہے نا ایک غم اور سوگوار کی فضا قائم ہے. کل سے آپ دیکھیں کہ کوئٹہ شہر جو ہے وہ سوگوار ہے. مصور کاکڑ
ایک پھول تھا, ایک معصوم بچہ تھا, اس کا کیا قصور تھا آپ مجھے بتائیں. یہ دہشت گرد, یہ صفاق دہشت گرد, یہ داعش کے دہشت گرد, یہ را کے دہشت گرد یہ معصوم بچوں کو اغوا کرتے ہیں, پیسوں کے لیے اغوا کرتے ہیں, اور ان کو لے جا کر جب ان کو تاوان نہیں ملتا ان کو شہید کر دیتے ہیں. دیکھیں ہمیں اب آواز اٹھانی ہوگی, ہمیں ان دہشت گردوں کو بے نقاب کرنا ہوگا. مصور کاکڑ کے واقعے میں جو بھی لوگ ملوث ہیں, مذمت ہم نے کر لی, مذمتیں بہت ہو چکی, اب مرمت کی جائے, ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے, ان کو جہنم واصل کیا جائے, ان کے خلاف آپریشن کیا جائے, اس واقعے کو نشان عبرت بنایا جائے. میں حکومت بلوچستان سے, ریاست پاکستان سے اپیل کروں گا کہ مصور کاکڑ کے واقعے کو نشان عبرت بنایا جائے. اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کا ایسا حال کیا جائے کہ کوئی آئندہ ایسا واقعہ کرنے کا سوچے بھی نہیں. یہ تو ایک معصوم بچہ تھا, ایک پھول تھا, اس کا اس سب سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. صرف تاوان کی غرض سے کسی بچے کو اغوا کرنا اور اس کے بعد اس کے اوپر بے ایمانہ تشدد کر کے اسے شہید کرنا, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, انہوں نے تو تمام قانونوں کو چھوڑ دیا ہے. یہ کیسے دہشت گرد ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب 15 نومبر کو مصور کاکڑ کو اغوا کیا گیا, اس کے بعد 17 نومبر کو ان کی جس گاڑی میں انہوں نے اغوا کیا تھا وہ گاڑی ہمارے سیکیورٹی اداروں نے ریکور کی. تو وہ گاڑی جن لوگوں نے لی تھی وہ افغان نیشنلسٹ تھے. اس اغوا کی بھی جو تانے بانے ہیں وہ افغانستان سے, را سے, داعش سے ملتے جلتے ہیں. اس کو پیسوں کے لیے اغوا کیا گیا. اس کی فیملی کیونکہ ایک تاجر فیملی تھی, ایک بزنس مین فیملی تھی, تو انہوں نے ایک سافٹ ٹارگٹ کو, ایک معصوم بچے کو اٹھایا اور لے گئے اور اس کے بعد تاوان طلب کیا. سیکیورٹی فورسز نے ہماری بہت کوشش کی. بحیثیت بلوچستانی یہ میری بھی نااہلی ہے, یہ آپ کی بھی نااہلی ہے, یہ ہمارے تمام سیکیورٹی اداروں کی نااہلی ہے کہ ہم اس بچے کو زندہ بازیاب نہیں کرا سکے. ہمیں اپنی غلطیوں کا, ناکامیوں کا اعتراف کرنا ہوگا, لیکن ہمیں اپنی عوام کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ حکومت نے اس کے لیے کوشش کی, حکومت نے اپنی طرف سے تمام کاوشوں کو بروکار لائی. لیکن وہ جو دہشت گرد تھے جو افغانستان کے نمبر سے کال کر کے تاوان طلب کر رہے تھے, ایران کے نمبر سے کال کر کے تاوان طلب کر رہے تھے, جو مختلف علاقوں میں موومنٹ کر رہے تھے, اب ہمیں ان کو بھی ایکسپوز کرنا ہوگا. اگر آج میں ایکسپوز نہیں کروں گا داعش کے دہشت گردوں کو, را کے دہشت گردوں کو, کل میرے بچوں کو بھی اٹھایا جائے گا, آپ کے بچوں کو بھی اٹھایا جائے گا. بچے بچے ہوتے ہیں. ہمیں ان ظالموں کے خلاف, ان صفاق لوگوں کے خلاف نکلنا ہوگا. آپ حکومت پر تنقید کریں, آپ کا حق ہے تنقید کرنے کا, لیکن ان دہشت گردوں کو بھی, ان کا بھی محاسبہ کریں کہ کیسے یہ دہشت گرد کوئٹہ شہر میں آئے, آپ کے بچے کو, میرے بچے کو اٹھا کر لے کر گئے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان ظالموں کے خلاف, ہمیں ان دہشت گردوں کے خلاف نکلنا ہوگا. اگر ہم ان کے خلاف نہیں نکلیں گے, آج مصور کاکڑ نشانہ ہے, کل آپ کا بچہ نشانہ ہوگا, کل میرا بچہ نشانہ ہوگا. میں ایک دفعہ پھر براق ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے مصور کاکڑ کے خاندان سے, ان کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں, اظہار تعزیت کرتا ہوں, اور ان کے ماں باپ کے لیے, کیونکہ یہ صدمہ سب سے بڑا ان کے ماں باپ کے لیے صدمہ ہے, ان کے ماں باپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. شکریہ یوسف زئی صاحب, آپ نے جو ہے ہمارے سوالات کا جو ہے کھل کے جواب دیا ہے. اور ناظرین, بابر یوسف زئی کا یہ کہنا ہے کہ SCO اجلاس میں جو کامیابی ہے وہ پاکستان کی کامیابی نہیں بلکہ بھارت کی ناکامی بھی ہے. اور جس طرح پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا گیا یا پیش کیا گیا وہ قابل تحسین ہے. اسی طرح مصور کاکڑ کے قتل پہ اہل خانہ سے ان کے جو ہے اظہار یکجہتی بھی کی, اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو قاتل ہیں, اس کام میں جو ملوث ہیں, اس دردناک واقعے میں جو ملوث ہیں, ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. اور اسی طرح سمیع الدین کے سیمینار کے متعلق جو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کر لینے دیں, سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ جو ہے سامنے آ جائے گا, اور جو وہ اپنے فنڈ کے حصول کے لیے جو ہے اس طرح کا پروپیگنڈے جو ہے کرتی نظر آتی ہیں. ناظرین, انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.